بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے متعلق جو واقعات ہوئے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے متعلق جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو کہ عبداللہ اور آمنہ ہیں، آمنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے ہے اور وہ وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہے، اور وہب بن عبد مناف کے ایک بھائی ہیں وہیب بن عبد مناف، ان کی بیٹی کا نام حالہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے کیا اور اپنا نکاح وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے کیا۔ حالہ کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور آمنہ رضی اللہ عنہ کی بطن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نے دودھ پیا ہے وہ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ سے پیا ہے۔ تو یہ تو ان کے والدین کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے قریب حضرت شفا بنت اسود تھیں جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں اور والدہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے اور ان کا ناف پکٹا ہوا تھا، اور جو عموماً گندگی بچوں کے ساتھ آتی ہے تو وہ گندگی بھی نہیں آئی، بلکہ بالکل خوشبودار اور اچھے پاک صاف نظیف پیدا ہوئے۔ اور جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، جب ان کا سر مبارک ظاہر ہوا تو کمرے میں روشنی پھیل گئی اور نور سا پھیل گیا، اور آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام پیدا ہونے اور کمرہ نورانی ہوتا گیا، حتیٰ کہ پورا کمرہ نورانی ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے ہی تھا، لیکن کچھ پلوں کے لیے وہ مجھ سے غائب ہو گیا اور کچھ آوازیں شروع ہونے لگیں، اور ان آوازوں میں سے ایک آواز ہوئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، کہ پھراؤ اس بچے کو مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف۔ کیوں پھراؤ؟ تاکہ لیعرفوا اسمہ و نعتہ، تاکہ وہ تمام لوگ جان جائیں کہ یہ بچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی صفات کو پہچان لیں۔ اور انہی آوازوں میں سے ایک آواز یہ بھی تھی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، شیش علیہ السلام کی معرفت دے دو، نوح علیہ السلام کی بہادری دے دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دے دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دے دو، موسیٰ علیہ السلام کے جاہ و جلال دے دو، یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دے دو، حتیٰ کہ تمام انبیاء کی من جملہ جو کرامات، جو معجزے ہیں وہ اس بچے میں اتار دو، اور تمام انبیاء کی صفات اس بچے کو دے دو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پلوں بعد واپس حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو دکھائی دینے لگے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور سجدہ کیا، جس طرح کہ عام لوگ سجدہ کرتے ہیں، عام لوگوں کے سجدے کی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ اور سجدہ، اس سجدے میں کیا فرمایا؟ سجدے میں فرمایا یا رب امتی، یا رب امتی، اے میری امت، اے میرے رب میری امت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ جو مشہور ہے وہ تو 12 ربیع اول عام الفیل۔ اس کو عام الفیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عرب میں دستور یہ تھا کہ عرب میں شروع میں کیلنڈر نہیں تھا، تو لہٰذا جس سال میں جو بڑا واقعہ ہوتا اسی واقعے کی مناسبت سے اس سال کو نام دے دیتے۔ تو عام الفیل 571 عیسوی، لیکن تحقیقی قول جو سیرت نگاروں نے اختیار کیا ہے وہ 9 ربیع اول کا ہے، کہ 9 ربیع اول عام الفیل اور 19 اپریل 571 عیسوی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ صبح صادق کے وقت پیدا ہونے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے تمام دنیا کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام دنیا کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس بچے مولود مسعود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تمام دلوں کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور تمام دل منور ہو جائیں گے اور تمام دل روشن ہو جائیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 3 دنوں میں ان کی والدہ نے دودھ دیا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے،
اور پھر 4 دن حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے دودھ دیا، جو کہ ابو لہب کی کنیزہ تھی، کہ دیہاتوں سے لوگ آتے اور جو بچے ہوتے شہر کے وہ اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ ان کو دودھ دیتے۔ تو اسی طرح لوگ آئے، بہت سے لوگ دیہاتوں سے آئے، گاؤں سے آئے تاکہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو جو عورت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتی، اور جب ان کو پتہ لگتا کہ یہ یتیم ہیں تو پھر یہ سوچتی کہ اس بچے کا حق الخدمت کون دے اور اس بچے کا معاوضہ دودھ پلانے کا کون دے، تو چھوڑ دیتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ، وہ بھی آئی مکہ، اور چونکہ حلیمہ سعدیہ خود بھی کمزور تھی اور ان کے ساتھ جو سواری تھی وہ بھی کمزور تھی، تو دیکھتی رہی کون سا بچہ، کوئی ان کو دے نہیں رہا تھا، کوئی بچہ لے، اسی طرح کا مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ بھی ایک بچہ ہے اور یتیم ہے، لیکن اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ہم اس بچے کو لے لیتے، اللہ پاک سے خیر کی امید بھی کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو تم لے لو۔ جب ان کو لیا گیا اور سواری پہ بٹھایا گیا تو پہلے حارث بیٹھے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی۔ تو اونٹنی اٹھنے والی نہیں تھی، اونٹنی اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ جب حارث نیچے اترے تو اونٹنی فوراً اٹھ گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو پیچھے بٹھاؤ گے تو نبی علیہ السلام یہ اونٹنی نہیں جائے گی، اور جب نبی علیہ السلام کو آگے کرو گے تو یہ اونٹنی چلے گی۔ اور پھر ان کے ساتھ رہنے لگی، اور پھر دائیہ حلیمہ سعدیہ ان کو دودھ پلاتی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن جو اس جگہ پہ تھے وہ 4 تھے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام حذیفہ تھا، ایک کا نام انیسہ تھا، اور ایک شیمہ تھی۔ تو یہ 4 رضائی بھائی بہن تھے، اور انہی کے ساتھ چونکہ عرب گاؤں میں دستور تھا بکریاں چرانے کا، تو یہ بھی چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں اس گاؤں میں قحط کا دور تھا، لیکن جب بھی بکریاں واپس آتی تو وہ بکریاں خوب چری ہوئی، خوب پیٹ بھری ہوئی آتی، اور لوگوں کی بکریاں اس طرح نہیں ہوتی تھیں، تو اور لوگ پھر اپنی بکریوں کو ان کے ساتھ چرانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن وہی ہوتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں تو خوب چری ہوئی آتی، لیکن اور لوگوں کی بکریاں ایسی نہیں ہوتی۔ شیمہ بیان کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی درخت سلام کرتے، کبھی جانور سلام کرتے، کبھی پہاڑ سلام کرتے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ایک سایہ سا ہوتا، بادل سا ہوتا، جو دھوپ لگنے سے ان کو بچاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو اس سے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ انہی دوران جب 2 سال کا 2.5 سال کا وقت پورا ہوا اور حلیمہ سعدیہ واپس چلی گئی تو انہیں تو وہ تمام خیرات اور برکات دیکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے آمنہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو کچھ دنوں کے لیے واپس میرے ساتھ چھوڑ دیں، اور تاکہ میں اس کو واپس گاؤں کی طرف لے جاؤں۔ اور ایک یہ واقعہ بھی اس دنوں میں تھا کہ مکے میں قحط وبا کا دور تھا، وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت آمنہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ جب وہ واپس چلے گئے اور اس طرح بکریاں چرانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ان کے بھائی شیمہ فوراً گھر کو واپس آئی اور اپنے والدین کو کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو والدین بہت پریشان ہوئے اور فوراً ان کی طرف گئے، تو دیکھا کہ محمد کڑے ہوئے ہیں لیکن چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے قریب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 سفید پوش کپڑے والے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے لٹایا، پھر میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کرنے کے بعد پھر میرے قلب کو چاک کیا۔ یہ واقعہ شق صدر کا واقعہ کہلاتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ تو سیرت نگاروں نے صحیح روایات سے بات ثابت کی ہے کہ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلا واقعہ تو یہی 4 سال کی عمر میں ہوا تھا، دوسرا واقعہ 10 سال کی عمر میں، تیسرا واقعہ 35 سال کی عمر میں، چوتھا واقعہ 50 سال کی عمر میں معراج کے موقع پر ہوا تھا۔ اب ان 4 دفعہ واقعات میں حکمتیں کیا ہیں اور اس کے اسرار کیا ہیں؟ تو پہلی دفعہ جو واقعہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے شیطانی حصے کو نکالا گیا، جس طرح کہ صحیح روایت سے بھی ثابت ہے کہ شیطانی حصے کو نکال دیا گیا۔ دوسری دفعہ شق صدر کا جو واقعہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے لہو لعب اور فضول چیزوں کو نکال دیا گیا۔ تیسری دفعہ 35 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ ہوا، اس وقت چونکہ 40 سال میں نبوت ملنے والی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اسرار الہی اور اسرار وحی کو ودیعت کر دیا گیا تاکہ وہ تحمل کر سکے وحی کی اور نبوت کی تحمل کر سکیں۔
چوتھی دفعہ معراج کے موقع پر جب شق صدر کا واقعہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جو اسرار، جو رموز اور جو انوارات اور تجلیات درکار تھیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالی گئیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر سکیں۔ یہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شیطانی حصے کو ہٹایا گیا، لہٰذا ہر انسان کے دل سے سرجری کرنے کے ذریعے وہ شیطانی حصے کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن یہ بات آپ کو بتا دی جائے اور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں صغائر سے کبائر سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ جو ہوا وہ حصی طور سے یہ ثابت کرنے کے لیے ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں شیطانی کوئی وسوسہ نہیں ہو سکتا، شیطانی کوئی وہم نہیں ہو سکتی، شیطانی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور پوری طرح سے پاکیزہ کی گئی ہے وہ بات۔ پھر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر سے قلب مبارک کو نکالا گیا اور وہ قلب مبارک اپنے ساتھ جو دو بندے تھے وہ تشت لائے تھے، سونے کا تشت تھا اور اس میں پانی تھا اور پانی میں برف تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس تشت میں ڈالا گیا اور پھر واپس لیا گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اپنی جگہ پہ ڈالا گیا اور ان کے جو سینہ مبارک تھا اس کو واپس سیا گیا۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کے سینے مبارک کو سیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے پیچھے مہر نبوت کو لگایا گیا۔ اب مہر نبوت کے متعلق یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ مہر نبوت پیدائش کے وقت لگائی گئی، پیدائش کے وقت سے ہی تھی یا اس وقت لگائی گئی۔ تو روایات میں تطبیق اس طرح کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے ساتھ ہی مہر نبوت تھی، لیکن اعادہ اور تجدید شق صدر کے واقعے کے بعد ہوا۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قلب کے پیچھے جو مہر نبوت تھی وہاں پہ شیطان عموماً ہوتا ہے، اور جب شیطان انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا، تو شیطان اپنی سونڈ انسانی دل کے اندر لے جاتا ہے اور اس میں شیطانی وسوسے اور گناہ کا داعیہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ مہر نبوت اس لیے بھی تھی کہ شیطان مکمل طور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے دور ہو اور ان کے وجود سے یہ پاک رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔